العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص۔ پچھلے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط۔ محدثین کے نزدیک ایمان مرکب ہے اجزائے ثلاثہ مشہورہ سے، یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان سے۔ متکلمین کے نزدیک ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ یہ صرف تعبیر کا فرق ہے، ورنہ یہ دونوں گروہ اہل حق کا اپنے مدعا میں ساتھ متحد ہیں، اس لیے کہ دونوں کے نزدیک عمل کا چھوڑنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا، حالانکہ اگر جزو حقیقی معنی میں ہوتا عمل تو عمل کے فوت ہونے سے ایمان نکل جاتا، مگر عمل کو جزو ماننے والے وہ بھی ایسے شخص کو کافر نہیں کہتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جمہور اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے اور اس کی حقیقت ہے تصدیق قلبی۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایمان کی جزئیت پر کافی زور دیا، یعنی ایمان کے اجزاء ہیں، اور اجزاء ہیں تو جس شے کے اجزاء عدیدہ ہوں وہ شے مرکب کہلاتی ہے، اس لیے ایمان مرکب ہے۔ تین باتیں بتائی، ایک تو یہ کہ ایمان ذو اجزاء ہے تو مرکب ہے، اور جو شے مرکب ہوتی ہے وہ گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ اب اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے تقاضے کو سامنے رکھ کر کے اپنے اس مدعا کو اور اپنی تعبیر کو، یعنی مرکب ہونے کو، اجزاء ہونے کو، گھٹنے اور بڑھنے کو کئی طرح سے اس کو ثابت کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام اور ایمان دونوں میں اتحاد ثابت کریں گے، دونوں کے بیچ اتحاد کا قول فرمائیں گے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں متحد ہیں یا دونوں میں کچھ فرق ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ تفصیل سنتے چلیں، اور تفصیلات تو پچھلے سالوں کی برکت سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہوں گی۔ اسلام اور ایمان لغوی اعتبار سے بھی ان کے اصلی معنی میں فرق ہے۔ ایمان کا اصلی معنی ہے تصدیق کرنا، یا یوں کہہ لیجئے تصدیق کر کے کسی کو مطمئن اور پرامن بنا دینا۔ ایمان کو ایمان اسی لیے کہتے ہیں کہ جس پر ایمان لایا جاتا ہے، نبی پر ایمان لایا گیا تو نبی کو مطمئن کر دیا گیا، ہم اب آپ کی مخالفت یا آپ کے نظریے کی تردید نہیں کریں گے۔ یا جس کی تصدیق کی جاتی ہے، آپ نے کسی کو مسئلہ بتایا، کسی کو رائے دی اور اس نے تصدیق کر دی تو آپ مطمئن ہو گئے، آرام سے سو گئے کہ اب یہ میرے اس خیال کی یہ تردید کرنے والا نہیں۔ تو ایمان کا اصلی معنی ہے
ایمان کا اصلی معنی تو ہے ایمان امن والا کسی کو بنا دینا، اور یہ امن والا بنانا تصدیق کے راستے سے ہے، اس لیے اس کا ثانوی ترجمہ تصدیق سے کر دیا جاتا ہے۔ اسلام، اسلم یسلم، اسلام کے معنی کسی کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو ڈال دینا، کسی کے تابع کر دینا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اب جب کسی نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے کسی کے حوالے کر دیا تو یہ حقیقی اس کا معنی اسلام کے، یعنی کہ اسی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے اپنی پیشانی کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنی حرکات و سکنات کو، اپنے اعمال و اقوال کو کسی کے تحت اور ماتحت کر دینا، اسلام اور ایمان کا یہ لغوی فرق ہوا۔ کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، اور اسی طریقے سے ہے اسلمت لرب العالمین۔ ان تمام آیات میں، اس طرح کی اور بھی جتنی آیات ہیں، ان تمام آیات میں اسلام بمانا گردن نہادن ہے، سر افگندن ہے، سر کہیں ڈال دینا، گردن کہیں جھکا دینا۔ یہ لغوی معنی کے اعتبار سے فرق ہے۔ اسلام میں اور شریعت میں اور اصطلاح میں علماء کے نزدیک کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایمان تو اندر کی تصدیق کا نام ہے، اندر کی تصدیق کا نام ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کو اللہ مان لیا، اور رسول اللہ کو رسول اللہ مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مان تو لیا، اس ماننے کے نتیجے میں اب جو ہماری طرف سے اعمال ظاہر ہوں اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ مان لینا ایمان ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے مطابق کچھ کام کرنا یہ اسلام ہے۔ تو گویا ایمان اندر کی تصدیق کا نام ہے، اور اسلام اندر کی تصدیق کی بنیاد پر باہر میں ظاہر ہونے والے اور پائے جانے والے اعضاء و جوارح پر اعمال کا نام ہے۔ اعضاء و جوارح سے جو اعمال وجود میں آ رہے ہیں اس ایمان کے نتیجے میں اس کا نام اسلام ہے۔ یہ فرق ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایمان اور اسلام میں ایاب و ذہاب کی نسبت ہے، دونوں میں ایاب کا معنی ہے، ذہاب کا معنی ہے، اس طرح سے کہ ایمان دل سے چلتا ہے اور اعضاء و جوارح تک پہنچتا ہے، یعنی جب قلب میں اللہ کی نسبت آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت بس جاتی ہے، ایمانی جوہر آ جاتا ہے، تصدیق آ جاتی ہے، تو یہ تصدیق بڑھتے بڑھتے مترقی ہوتے ہوتے اس قدر مترقی ہو جاتی ہے کہ آدمی کو اب اس کے مقتضا پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ وہ تصدیق مجبور کرتی ہے کہ جس کو مانا ہے اس کی کچھ خدمت کرو، اس کی ضیافت کرو، اس کو خوش کرو۔ اب اس کو خوش کرنے کے لیے وہ مختلف اعمال کرتا ہے، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ،
حسن اخلاق کی شکل میں، حسن سلوک کی شکل میں، حسن معاشرت کی شکل میں، حسن معاملہ کی شکل میں بہت ساری چیزیں وہ چھوڑتا ہے اسی تصدیق کے نتیجے میں. جس کو مانا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے کئی معاملات کو چھوڑتا ہے، کئی کمائیاں چھوڑتا ہے، اور کئی خواہشات کو چھوڑتا ہے، کئی تمناؤں کو چھوڑتا ہے. معلوم یہ ہو کہ یہ ایمان ہی ہے جو بڑھا چڑھا مترقی ہوا تو اس درجہ ہوا کہ باہر میں اس کے نتیجے میں اعمال ظاہر ہونے لگے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں دیکھیے ایمان چلا دل سے اور پہنچا اعضاء و جوارح تک زبان سے ہوتے ہوئے، اس لیے کہ زبان پر بھی اسی تصدیق کے نتیجے میں اسی کے مطابق بول آنے لگے، ترانے آنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر اس کو دیکھو اسلام سے، اسلام کی حقیقت ہے اعمال ظاہرہ، اور اعمال ظاہرہ سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ پہنچتی ہے، وہ اسلام پہنچتا ہے، اسلام کی حقیقت پہنچتی ہے قلب تک. تو ظاہر سے باطن تک اسلام کا سفر ہے. یعنی انسان اسلامی اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا، تہجد پڑھتا، دعائیں کرتا، اللہ اللہ کرتا، تلاوتیں کرتا، اور دل اس کا مزہ لوٹتا جاتا ہے. اس لیے کہ اعمال کے نتیجے میں دل کو لذتیں آتی، دل مزہ لوٹتا جاتا. اب جب دل مزہ لوٹ رہا ہے تو اسلامی اعمال کے نتیجے میں دل کی کیفیت بنتی جاتی. تو یہاں شاہ صاحب کی تقریر یہ ہوگی کہ اسلام چلا ظاہر سے، یعنی اعضاء و جوارح سے، اور پہنچا دل تک. تو یہاں بھی ایاب و ذہاب کی نسبت ہے، ایاب و ذہاب کا سفر ہے. اسی طریقے سے ایمان کے اندر میں بھی یہی بات ہے. تو دونوں کے درمیان ایاب اور ذہاب کی نسبت ہے. اب یوں کہیں گے ایمان چلتا ہے، ایمان چلتا ہے قلب سے، چلتے چلتے پھر وہ ایمان اسلام کی شکل میں اعضاء پر ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی اعمال وجود میں آ جاتے ہیں. اور اسلام چلتا ہے اعضاء و جوارح سے، اور اعضاء و جوارح سے اعمال وجود میں آتے آتے قلب میں اس کی بشاشت، اس کی لذت جم جاتی ہے، مرکوز ہو جاتی ہے. تو گویا اسلام چلا باہر سے پہنچا اندر تک، ایمان چلا اندر سے اور پہنچا باہر تک. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان اور اسلام کو دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں. اب جب دونوں کو ایک مانتے ہیں تو اس کی وحدت کے لیے، یکسانیت اور اتحاد کے لیے دلیلیں پیش کر رہے ہیں. میں نے درمیان گفتگو ایک بات کہی کہ اس زمانے کے بعض عوارض کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے حضرت نے ایمان اور اسلام کو ایک قرار دیا اور ایمان و اسلام کو مرکب مانا. وہ عوارض کیا تھے؟ وہ اصل میں مرجیہ کا فتنہ تھا. مرجیہ کا فتنہ اتنا خطرناک تھا کہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ لا تضر معصیۃ مع الایمان. ایمان بن گیا، ایمان اندر میں آ گیا، تصدیق آ گئی تو بڑا سے بڑا گناہ بھی انسان کے لیے مضر نہیں ہے. وہ قتل کرے، زنا کرے، شراب نوشی کرے، کسی کا مال لوٹے، کسی کی نیند اجاڑے، کوئی چیز اب مضر نہیں. نہایت اسلام کے مزاج کے خلاف اور نہایت درجہ خلاف یہ بات تھی، اور اس کا ان لوگوں نے شور مچا رکھا تھا. یعنی کہ ایمان کی ضرورت تھی، ایمان یعنی تصدیق کو تو وہ کہتے تھے اس کی ضرورت ہے جنت لینے کے لیے، اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اعمال کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت نے انہی کی ضد میں آ کر، انہی کے دفعیے کے لیے اسلام کو بھی ایمان کا مقام دے دیا، اور بہت ساری آیتوں میں
اسلام اور ایمان کو ترادف کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو بعض حضرات نے ایمان اور اسلام کے درمیان میں ترادف کا قول بھی کر دیا۔ سچ یہ ہے کہ ترادف نہیں ہے، اسلام اور شے ہے اور ایمان اور شے ہے، اور تباین بھی نہیں ہے، اور ہے اگر تباین تو اسی اعتبار سے ہے ظاہری اعمال کو اسلام کہتے اور اندر کی چیز کو ایمان کہتے ہیں، ورنہ سچ یہ ہے کہ اس کا تعلق تباین جیسا نہیں، بے درخت اور اس کے پتے جیسا ہے، کہ درخت تو اصل ہے اور پتے اس کے ثمرات ہیں، متعلقات ہیں، ایسے ہی ایمان اصل ہے اور اسلام یعنی اعمال ظاہرہ اس کے متعلقات ہیں۔ تو بہرحال جس پس منظر کی بات میں کہہ رہا تھا وہ پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ چونکہ مرجئہ کا بول بالا تھا، دور دورہ تھا، اور ان کا نہایت خطرناک اس سلسلے میں نظریہ تھا، ان کی تردید کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسلام اور ایمان کو ایک ہی مان کر کے پوری گفتگو فرمائی ہے۔ اب جب دونوں چیز ایک ہی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اور ایمان جب ایک ہے اور اس کی تعبیر مرکب کے انداز میں کی ہے تو اب مرکب ہونا ہی حضرت ثابت کر رہے ہیں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ پہلا کمال دیکھیے حضرت کا کہ اوپر عنوان ہے کتاب الایمان اور ترجمۃ الباب ایک حدیث سے بنا رہے ہیں، اور حدیث بنی الاسلام، تو ترجمۃ الباب میں حدیث الاسلام کی لا رہے ہیں اور بنیادی عنوان ہے کتاب الایمان۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمان ہے وہی اسلام ہے۔ پھر آگے کہا بنی الاسلام، اسلام مرکب ہے، اسلام مرکب ہے، بنی مرکب ہے، مرکب ہے کتنی چیزوں سے، عدد سے کوئی غرض نہیں ہے، اسلام کا مرکب ہونا بتا دیا۔ البتہ حدیث میں تو بتایا گیا کہ 5 چیزوں سے مرکب ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا، شہادت اللہ الہ الا اللہ سے لے کر کے حج تک۔ البتہ وہ 5 چیزیں یا اسلام کے سارے اعمال اور اسلام مرکب کے سارے اجزاء 2 حصوں میں بانٹے جا سکتے ہیں، وہ قول و فعل، قول میں یا فعل میں۔ اسلام کے اعمال یا تو قولی ہوں گے یا فعلی ہوں گے۔ اسلام یا تو قول کا نام ہے یا فعل کا نام ہے۔ کلمے کا اقرار، کسی موقع پر اچھا بول، چھینک آئے تو اس وقت کا وظیفہ، اس وقت کی دعا، سونے جائیں اس وقت کی دعا، یہ سب قول ہے۔ فعل، کرنے کے کام کرنا، چھوڑنے کے کام چھوڑنا، یہ سب افعال ہیں۔ تو گویا اس اسلام و ایمان کے جو اعمال ہیں وہ 2 حصوں میں انہوں نے بانٹ دیا، یا تو وہ زبان کے اعمال ہوں گے یا اعضاء و جوارح کے اعمال ہوں گے، اور آپ اگر چاہیں تو ان کو قول و فعل کو 3 بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح سے کہ فعل میں تعمیم کر لیجئے، فعل اعضاء ہوں یا فعل قلب ہو۔ اگر فعل اعضاء ہے تو یہ عمل بالارکان ہے، فعل قلب ہے تو تصدیق ہے، اور پھر ایک یہ قول ہے جس کو اقرار باللسان کہیں گے، تو یہ 2 بول کر کے 3 کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور تعمیم کر سکتے ہیں، قول میں تعمیم کر لیجئے کہ قول سے مراد یا تو قول قلب ہے یا قول لسان ہے، 2 ہو گئے۔ اگر قلب ہے تو تصدیق ہے، قول لسان ہے تو اقرار ہے، اور فعل سے عمل بالارکان ہے۔ اس طرح ان کے 3 اجزاء بن جاتے ہیں قول اور فعل سے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.